جعلی میجر بن کر اغوا برائے تاوان کی اصلی وارداتیں کرنے والا کمانڈو ٹیم سریام نے پکڑوا دیا۔ تمام کے تمام افراد مسلح ہیں، سو پولیس اپنی پوزیشنز اس انداز سے لے کر یہاں کھڑی ہے۔ کڑی لگا کے آپ اس کو اٹھا کے لے آئے؟ جی۔ کون ہے آپ؟ یہ جس بندے کو تم اٹھا کے لے کے آئے ہو، اس کاروائی کو کیا کہو گے؟ کس قدر سوفسٹیکیٹڈ ہتھکڑی ہے جو ان صاحب نے رکھی ہوئی تھی۔ جوانوں کا جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے، کیا رہے؟ نوکری چلی جائے گی جو میری۔ سریام کے پروگرام کا یہ سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ یہ پاکستان کے پورے بینکنگ سسٹم کو ہلا کر رکھتے ہیں۔ آپ فورسز سے؟ آرمی سے؟ آرمی سے؟ ٹھیک ہے، پھر تو آپ قابل احترام ہے ہمارے لیے، مہربانی۔ تو یہ سارے آپ ہی کے دوست ہیں؟ بس ٹھیک ہے۔ تو کیا رینک کیا آپ کا سر؟ جی رینک کیا ہے آپ آرمی میں؟ میں ایس ایس جی کا کمانڈو ہوں۔ ایس ایس جی کمانڈو۔ ٹیم سریام پے در پے ایسے تجربات سے گزر رہی ہے کہ جن کی مثال پروگرام سریام کے 8 سالوں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ابھی حال ہی میں دنیا بھر میں بائیو میٹرک سسٹم کی بنیاد رکھنے والوں کو چکرا دینے والے جعلسازوں نے ہو بہو انسانی انگوٹھے کے نشانات تیار کر کے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کی بینکنگ اور ٹیلی کام انڈسٹری میں تہلکہ برپا کر دیا تھا۔ ٹیم سریام نے جب پاکستانیوں کے انگوٹھوں کے نشانات کی چوری اور ان نشانوں کو ربڑ پیڈ پر پرنٹ کر کے کسی کا بھی اکاؤنٹ خالی کرنے اور کسی کے بھی نام کی سم حاصل کرنے کی ان جعلسازوں کی صلاحیت کا بھانڈا پھوڑا تو ہر شخص دم بخود ہو کر رہ گیا۔ ہر شخص خود کو اور خود سے جڑے ہر طرح کے ڈیٹا کو غیر محفوظ تصور کرنے لگا تھا اور آج تک کر رہا ہے۔ اس لیے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے بائیو میٹرک نظام کو بچانے یا اسے محفوظ بنانے کے لیے پروگرام سریام کے عالمگیری سطح کے انکشاف کے باوجود نہ تو حکومتی سطح پر کوئی قدم اٹھایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی پالیسی وضع کی گئی ہے۔ اس ہفتے کا سریام بھی ایسا ہی پروگرام ہے جو پروگرام سریام کی 8 سال کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ ایس ایس جی میں ہے؟ جی بالکل۔ آپ ابھی حاضر سروس ہیں؟ جی بالکل سر۔ آج تک ہم نے بے شمار اداروں پر، ان اداروں کی کرپشن پر یا ان اداروں سے وابستہ افراد کی بدعنوانیوں پر پروگرام کیے ہیں، لیکن ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ ٹیم سریام نے اغوا برائے تاوان کی کارروائیاں کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے جو پاک فوج کا حصہ رہا ہے، اور جب ہم نے اسے پکڑا تب بھی وہ پاک فوج ہی کی جانب سے جاری کیے گئے اسلحہ لائسنس پر حاصل کیے گئے اسلحے کے زور پر ایک شخص کو اغوا کر کے لایا تھا۔ پاکستان آرمی میں وہ ایک کمانڈو تھا۔ پکڑے جانے پر اس نے اپنا تعلق ایس ایس جی یعنی اسپیشل سروسز گروپ سے بتایا تھا، لیکن اغوا برائے تاوان کی کارروائیاں کرنے کے لیے 2018 میں پاک آرمی سے غائب ہو جانے والے اس کمانڈو نے خود کو جعلی میجر ظاہر کر رکھا تھا۔ پاک فوج جیسے منظم ادارے میں اپنی ملازمت کو استعمال کرتے ہوئے یہ شخص اس ادارے کی قربانیوں اور اس کے شہیدوں کے باوفا خون سے غداری کا مرتکب ہو رہا تھا۔ وہ شخص جسے پاک فوج کے اسپیشل سروس گروپ یعنی ایس ایس جی نے پاک فوج میں دوران ڈیوٹی کمانڈو ٹریننگ دی تھی، جو 18 سال تک اس شاندار ادارے سے وابستہ رہا تھا اور پھر اپنی مجرمانہ ذہنیت کی بدولت 2018 میں پاک فوج کی ملازمت سے اچانک غائب ہو گیا تھا، یعنی بھگوڑا بن گیا تھا، اور اس کے بعد وہ فوج ہی کے لیٹر پر ایشو کیے گئے اسلحہ لائسنس سے حاصل کردہ اسلحے کے زور پر اغوا برائے تاوان اور نہ جانے کون کون سی سنگین کارروائیاں کر رہا تھا،
خود کو پاک فوج کا میجر بتا کر اس شخص نے جرائم کا جو دنگل برپا کر رکھا تھا، آج کے پروگرام میں اس کی تفصیل بھی دیکھیے گا اور اس شخص کے خلاف ہونے والی کارروائی کا احوال بھی۔ افواج پاکستان میں اس شخص کی نوکری کا اصل سٹیٹس کیا تھا، فوج سے اچانک غائب ہو جانے والا کیا کہلاتا ہے، اس کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے، یہ شخص جو خود کو SSG کمانڈو بتا رہا تھا کیا واقعی ایسا تھا، فوج کے اس بھگوڑے یا ڈیزرٹر کو اب تک پکڑا کیوں نہیں جا سکا تھا، یہ خود ساختہ میجر ٹیم سریام کے ہاتھ کیسے لگا، تاوان کے لیے اغوا کر کے لائے جانے والے افراد کے ساتھ یہ شخص اور اس کا باقی گینگ کیا وحشیانہ اور سفاکانہ سلوک کرتے تھے، ایسے شخص کے بارے میں افواج پاکستان کے اصول و ضوابط کیا کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کسی بھی غلط کام کرنے والے کو چھپانے کی بجائے کس طرح پاک فوج نے خود اس اصلی کمانڈو اور جعلی میجر کے خلاف کارروائی کی، یہ سب کچھ آج کے اپنی نوعیت کے اس پہلے اور منفرد پروگرام میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں، جس کا ایک ایک لمحہ سنسنی، سحر انگیزی اور خطرے سے بھرپور۔ لیں جی، اب ہم بالکل سٹینڈ بائی پوزیشن میں ہیں۔ آپ فورسز سے ہیں؟ جی فورسز ہیں۔ آرمی سے؟ جی آرمی سے۔ آرمی سے، جی ٹھیک ہے، کوئی اس پھر تو آپ قابل احترام ہیں ہمارے لیے، مہربانی۔ رینک کیا ہے آپ آرمی میں؟ میں SSG کا کمانڈر ہوں۔ SSG کمانڈر؟ آپ SSG میں ہیں؟ جی بالکل۔ ٹیم سریام تک یہ خبر کیسے پہنچی کہ ایک جعلی میجر جو خود کو SSG ٹرینڈ کمانڈو بھی بتاتا ہے، سریام اغوا برائے تاوان اور دیگر جرائم کی داستانیں رقم کر رہا ہے، یہ ایک راز ہے اور اس راز سے ہمارے مخبروں کی زندگیاں جڑی ہیں۔ بہرحال کئی مہینوں کی سعی کے بعد ہمارے نمائندے اس جعلی میجر کے اصلی اور خطرناک گینگ سے ملنے میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے نمائندوں کو اس جعلی میجر سے یہ کہہ کر ملوایا گیا کہ ہمیں ایک بندے سے 95 لاکھ روپے ریکور کروانے ہیں اور وہ یہ پیسے واپس کرنے میں کئی مہینوں سے پسو پیش سے کام لے رہا ہے، جس پر اس جعلی میجر نے، جو واقعی فوج سے وابستہ رہ چکا تھا اور اسپیشل سروس گروپ کے ٹرینرز نے اسے کمانڈو ٹریننگ بھی دی تھی، اس کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے بندے کو پکڑ تو لائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی پوری چین آف کمانڈ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اگر وہ ہمیں یہاں ملتا ہے ہم اس کو پکڑیں گے، صحیح ہے، پکڑیں گے، اس کے بعد ہمارے افسران بھی ہوتے ہیں، میرے اوپر لیفٹیننٹ کرنل ہے، فل کرنل ہے، بریگیڈیئر ہیں، ان کے سیکٹر کمانڈر ہیں، کچھ ایک دو چار اور میجر ہیں جو ساتھ ہمارے ریلیور ہوتے ہیں، وہ سب کے ساتھ ہم بات نہیں کرتے، ہمیں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے دینا پڑتا ہے جب ہم بندے کو اٹھاتے ہیں۔ اس جعلی میجر کا کہنا تھا کہ اگر آپ ہمارے کہنے پر چلیں گے تو آپ کا بتایا ہوا بندہ تب تک واپس نہیں جائے گا جب تک وہ آپ کے 95 لاکھ روپے ادا نہیں کر دیتا۔ پر کپڑا ڈال کے ایسے طریقے سے کہ کوئی اگر اس کو کوئی ڈھونڈ لے 10 سال تک نہیں ڈھونڈ سکتا، پیسے دیں گے تو جائے گا، یہاں تک آنے تک اس کا ویسے بھی نکال دیں گے، پیسے دے گا جائے گا، پیسے نہیں دے گا نہیں جائے گا، پیسے ریکور ہو جائے گا اگر آپ ہمارے کہنے پہ چلے چلو SSG کمانڈوز ہیں، اسپیشل سروس کو پیسے لینے ہیں انہیں، اس نے دینے ہیں۔ اس نے پہلی ہی ملاقات میں بتایا کہ وہ فوج کا میجر تو ہے ہی، SSG ٹرینڈ کمانڈو بھی ہے۔ فوج میں میجر ہونے والی بات تو سرے سے جھوٹ، لیکن یہ فوج میں رہا ضرور تھا اور اسے کمانڈو ٹریننگ بھی دی گئی۔ اس بات کی آگے چل کر تصدیق تو ہوئی ہی، لیکن یہ تصدیق بھی ہوئی کہ یہ 2 سال پہلے ہی فوج چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا، یعنی فوج کا بھگوڑا تھا، اور اس کی تلاش کے لیے متعلقہ پولیس اسٹیشن کو ضابطے کے مطابق اطلاع بھی دی جا چکی تھی۔
یہ الگ بات کہ یہ جس ہتھیار کی بنیاد پر سنگین مجرمانہ کارروائیاں کر رہا تھا وہ ہتھیار پاک فوج کے لائسنس پر ہی حاصل کیا گیا تھا۔ ایک گولی تو نہیں ہے اس میں؟ یہ دیکھیں، یہ چیز دیکھیں، دیکھی نہیں ہوگی آپ نے؟ اچھا یہ پولیس والوں کے پاس پولیس والے ہوتی ہے، وہ الگ ہے، یہ دوسری ہے بھائی۔